السلام علیکم۔ ایک سوال آیا ہے سورہ زخرف سے کہ یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ ان رسولوں سے پوچھ لو جو آپ سے پہلے بھیجے گئے ہیں، تو کیا اللہ کے رسول کی موجودگی میں اور بھی رسول موجود تھے جس سے وہ پوچھتے؟ کہ تمام انبیاء کے مرنے کے بعد جب آخری رسول آئے تو وہ کس طرح پوچھ سکتے ہیں؟ کسی مردہ رسول سے کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ تو اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا اور پھر اس کے بعد آپ کو اپنی فہم سے سمجھاتا ہوں کہ بات کیا ہے اور اسے روایتی مترجموں نے کیا بنا رکھا ہے۔ سورہ نمبر 43 اور آیت نمبر اس کی 45 جو نظر احمد کا ترجمہ ہے، آپ ہمارے ان رسولوں سے پوچھ لیں جو ہم نے آپ سے پہلے بھیجے، کیا ہم نے اللہ کے سوا کوئی معبود مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے؟ اب اس ترجمے سے سیدھی سی بات ہے کہ یہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ان رسول سے پوچھیں جو آپ سے پہلے بھیجے گئے۔ اب وہ تمام رسول تو مر چکے تھے، تو اللہ کے رسول کیسے کسی مردہ رسول سے پوچھ سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے کہ یہ کیا کچھ ہے۔ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ یہاں اللہ کہہ رہا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا، اور سوال کرو جو ہم نے بھیجا ہے، من قبل کا تم سے پہلے سے، من رسولنا ہمارے پیغام دینے والوں میں سے۔ اب دیکھیے ایک وہ رسول بنا دینا جس کے اوپر کتاب نازل ہوئی اور اس طرح کہہ دینا کہ اور کوئی رسول ہے ہی نہیں، تو بات کچھ کی کچھ بن جاتی ہے۔ پھر یقینی سی بات ہے کہ آپ کیسے پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن رسولنا کا رسول کہتے ہی پیغام دینے والے کو، تو رسولنا ہمارے پیغامات دینے والوں سے، اجالنا کیا ہم نے بنایا ہے، من دون الرحمن الرحمن کے علاوہ سے، آلہتن کوئی حاکم، یو بدون اس کی تابعداری کی جائے۔ تو یہاں سوال جو ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ سوال کرو ہمارے پیغام دینے والوں میں سے تم سے پہلے سے جو ہم نے بھیجے ہیں، تو کیا ہم نے رحمان کے علاوہ کوئی حاکم بنایا ہے کہ اس کی تابعداری کی جائے؟ تو یہ جو رسول ہے یہ وہ رسول نہیں ہے جس کو روایتی طور پر رسول کہا جاتا ہے۔ اب اس کے سمجھنے کے لیے میں آپ کو 2 آیتیں اور پیش کروں گا تاکہ بات انتہائی واضح ہو جائے۔ تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے سورہ انبیاء اور اس کی آیت نمبر 7 کھول لیں، یعنی 21 کی 7۔ یہاں پر ہے وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسالوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جو حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، اور ہم نے رسول نہیں بھیجے تم سے پہلے مگر مرد، ہم ان کی طرف وہی بھیجتے تھے، پس یاد رکھنے والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ اب دیکھیے یہ کیا ہے، وما ارسلنا اور جو ہم نے بھیجا، قبلک تم سے پہلے، الا رجالا صرف مضبوط ہی ہیں، نوحی الیہم ہم نے وحی کیا ان کی طرف، ہم نے حکم دیا ان کی طرف، فاسالوا پس یہ سوال کرو، اہل الذکر الذکر کی اہلیت والوں سے۔ الذکر بھی اللہ اپنی کتاب کو کہتا ہے، یعنی کتاب کی اہلیت والوں سے، قرآن کی اہلیت والوں سے، ان کنتم لا تعلمون اگر تم علم نہیں رکھتے ہو۔ تو یہاں بھی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ اپنا حکم ہر مضبوط شخص پر ہی اتارتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ رجال کا مطلب یہ نہیں کہ صرف مرد ہے، جو انہوں نے مرد ترجمہ لکھ دیا ہے، رجال کہتے ہیں مضبوط کو۔ وہ ایک مضبوط عورت بھی ہو سکتی ہے، ایک مضبوط مرد بھی ہو سکتا ہے، ایک مضبوط بچہ بھی ہو سکتا ہے، مضبوط بوڑھا بھی ہو، کوئی بھی مضبوط شخص ہو سکتا ہے۔ تو مضبوط ہی آدمی جو ہے وہ وحی کو سمجھتا ہے اور اللہ کے احکامات کو سمجھتا ہے۔ تو جو بھی مضبوط ہم نے تم سے پہلے سے بھیجا ہے اور اس پر ہماری وحی بھی، اس نے ہمارے حکم کو سمجھا ہے، تو ایسے ذکر کی اہلیت والوں سے، ایسے قرآن کی اہلیت والوں سے، ایسے اللہ کی کتاب کی اہلیت والوں سے سوال کر لو اگر تم علم نہیں رکھتے ہو، کیونکہ جو علم رکھتا ہے وہی اللہ کی وحی کو سمجھتا ہے۔ تو یہاں سے واضح ہو گیا کہ اللہ ارسلنا جو کہہ رہا ہے یہاں پر بھیجنا، یہ کسی رسول کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ یہ عام شخص کی بات ہو رہی ہے، جو بھی اس طرح سے کیا جائے۔ تو آج بھی متعدد لوگ اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں قرآن کے ذریعے، تو آج جو لوگ سمجھ رہے ہیں وہ ان لوگوں سے پوچھیں، بجائے اس کے کہے کہ کچھ رسول سے پوچھا جائے۔ رسول تو سارے مر چکے، کس سے سوال کریں گے، کس سے پوچھیں گے؟ ایک آیت اور کر دیتا ہوں تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ تو اس کے لیے آپ سورہ یونس یعنی سورہ نمبر 10 اور اس کی آیت نمبر 94 دیکھ لیں، 10 کی 94۔ یہاں جو حافظ نظر احمد والا ترجمہ یہ کہتا ہے کہ پس اگر تم اس کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اتارا تمہاری طرف، تو ان لوگوں سے پوچھ لیں جو تم سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں، تحقیق تمہارے پاس حق آ گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، پس شک کرنے والوں سے نہ ہونا۔ فَإِن كُنْتَ پس اگر تم ہو فی شک میں، مما انزلنا اس سے جو ہم نے نازل کیا ہے، الیک تمہاری طرف، فاسأل الذین پس سوال کرو ان لوگوں سے، یقرؤون الکتاب من قبلک وہ جو الکتاب کو پڑھتے ہیں تم سے پہلے سے، لقد جاءک الحق یقینی آ گیا تمہارے پاس الحق من ربک تمہارے رب سے، فلا تکونن پس تم نہیں ہو جانا من الممترین نفسیاتی الجھن میں پڑے رہنے والوں میں سے۔
تو یہاں بھی جو بات ہے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں اس پہ شک ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہوا ہے، کیونکہ آج اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو آج یہی لوگ سمجھ رہے ہیں، تو پوچھ لو اگر تمہاری طرف جو کچھ نازل کیا ہے اس سے اگر تم شک میں ہو تو سوال کر رہے ان لوگوں سے جو الکتاب کو پڑھتے ہیں، تم سے پہلے سے لوگ کتاب پڑھ رہے ہیں، کتاب تو شروع سے موجود ہے، کتاب پہلے والے لوگ بھی پڑھ رہے تھے، آج بھی پڑھ رہے ہیں اور قیامت تک اسے پڑھتے رہیں گے۔ تو اس زمانے میں حال میں جو موجود ہوگا وہ اپنے سامنے والوں سے، پڑھنے والوں سے ہی پوچھے گا، اور یقیناً جو ہے الحق یعنی خاص سچائی تمہارے رب کی تمہارے پاس آ گئی ہے، تو بس تم نفسیاتی الجھن میں پڑنے والوں میں سے نہیں ہو جانا۔ تو یہ تھی اس کی وضاحت۔ اس سے سمجھ میں آ گیا ہو کہ دراصل جہاں بھی بات ہو رہی ہے اللہ کی کتاب کی ہی بات ہو رہی ہے، اور جو رسول کی بات ہو رہی ہے، پیغام دینے والوں کی بات ہو رہی ہے، وہ رسولوں میں سے پیغام دینے والا یعنی جو بھی شخص آج سمجھ رہا ہے، تو جو شخص آج سمجھ رہا ہے اسی سے سوال کیا جائے گا، اسی سے پوچھا جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ رسول جس کے اوپر قرآن نازل ہوا اس سے کسی پوچھا جائے، یا ایسے رسول جن پر اللہ کی کتاب نازل ہوتی رہی ان سے جا کر پوچھا جائے، بلکہ اللہ کی کتاب آج بھی جس کے سامنے آ رہی ہے، وہ جو بھی پیغام دے رہا ہے اس سے پوچھنا ہے۔ اور یہ سوال ہر دور میں ہوتا رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کو اللہ کی ہدایت کو آپ آسانی سے نہیں سمجھ سکتے ہوں۔ ہدایت سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے، بشرطے کہ اسے سمجھنا چاہیں۔ اللہ کے کلام کو جب تک غیر اللہ کے کلام کے شرک کے بغیر سمجھیں گے تو ہر بات واضح ہے، ہر بات اپنی دلیل رکھتی ہے، اور وہ ہدایت کے لیے بہت زیادہ واضح کر دیا گیا، بیان کر دیا گیا۔ اس کو اللہ کہتا ہے لکل طبیان، اللہ تمہیں واضح کر دیا لکل شیء، ہر ایک شے سے۔ تو اللہ اسی طرح دوسری جگہ کہتا ہے کہ ہم نے ہر طرح کی مثال بیان کر دی۔ تو ہدایت کے لیے اللہ نے ہر بات کو بہت واضح کر دیا ہے، ایک جگہ سے نہیں دوسری جگہ سے۔ اس کو اللہ تصریف آیات بھی کہتا ہے کہ آپ ایک بات کو مختلف انداز میں جو سمجھایا گیا اس سے اس طرح سے سمجھ لیں۔ تو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ جو بھی پیغام دینے والا ہے آج کے دور میں، آپ اس سے ہی سوال کریں گے کہ کیا رحمان کے علاوہ بھی کسی کی تابعداری کی جائے؟ تو جتنے پیغام دینے والے ہیں، چاہے وہ بھلے اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کر رہے ہوں، لیکن اس بات کے سب قائل ہے کہ تابعداری تو صرف اللہ کی ہوگی، اللہ کی کتاب کو ہی سمجھنا ہے۔ اب یہاں جو لوگ صحیح طور پر سمجھ نہیں پاتے اپنے اکابرین کے تراجم کی وجہ سے، اپنے فقہ کے دفاع کی وجہ سے، تو انہیں بھی اس بات کا ادراک ہے کہ تابعداری تو صرف اللہ ہی کی ہے اور اللہ کی کتاب کے ذریعے ہے۔ اگر وہ اس پر تدبر کر لیں تو بات واضح ہو جائے گا۔ اسی کو جو اللہ نے کہا ہے کہ جب وہی جو نازل کرتا ہے، جس کو اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ایک پردے کے آڑ میں ہے، یعنی من حجاب ورائی، تو یہ جو ایک حجاب ہوتا ہے، ایک آڑ ہوتا ہے، یہ حجاب آپ کا ہٹ جائے گا اور اللہ کی ہدایت کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں گے۔ تو میں ورائے حجاب جو ہے وہ اللہ کی بات کو سمجھنا، اسی طرح یعنی اللہ کلام جو ورائے حجاب کر رہا ہے وہ اس طرح سے کہ آپ ان تراجم کی وجہ سے سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ جیسے ہی اس بات کو آپ حقیقت کو تصریف آیات کے ذریعے سمجھیں گے تو بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ کہاں اس رسول کی بات ہو رہی ہے جس کو اللہ نے کتاب دیا ہے، اور کہاں اس رسول کی بات ہو رہی ہے جو کتاب کے ذریعے بات کر رہا ہے۔ تو امید ہے اتنی وضاحت کافی ہے، پھر بھی کوئی تشنگی رہ گئی ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔